اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قابل احترام حاضرین و ناظرین، حضرات و خواتین، آج آپ کے سامنے تیسری تراویح کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، تیسرے پارے کے نصف سے آل عمران کے اختتام تک۔ آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام اور حق و انصاف کے علم برداروں کا ناحق قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی وعید سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال اکارت کر دے گا اور خدا کی بارگاہ میں ان کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد علماء یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی تورات اور انجیل کو آخری سند مان لو اور اس کے فیصلوں کے آگے سر جھکاؤ اور اس کی روح سے جو حق ہے اس کو حق اور جو باطل ہے اسے باطل تسلیم کرو، تو ان میں سے ایک گروہ اس سے پہلو تہی کرتا ہے۔ اس طرز عمل کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ دراصل یہ ان کا زعم ہے کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں اور وہ اس خام خیالی میں ہیں کہ ہم خواہ کچھ کریں جنت کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور جہنم میں اگر جائیں بھی تو صرف چند دن کے لیے ہم جائیں گے۔ تو ان کے اس زعم نے انہیں بے باک اور جری بنا دیا اللہ کے مقابلے میں، اور پھر وہ بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہرحال انہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ان کے اعمال کا پورا بدلہ اور جزا اور سزا اللہ تعالیٰ انہیں ضرور دے گا۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ اس سخت حالات میں جہاں چاروں طرف سے مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے، کہا کہ تمہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، سارے خیر و شر کے خزانے اللہ کے قبض قدرت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے خدایا ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، سارے ہی خیر کی کنجیاں تیرے قبض قدرت میں ہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے، دن کو رات میں اور رات کو دن سے پرو لاتا ہے، مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو بے حد و حساب رزق دیتا ہے۔ پھر اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی کہ رازداری کے معاملات میں مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہا گیا اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں میری اتباع کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے دراصل وہی کامیاب ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو دنیا پر جو فضیلت عطا فرمائی اس کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی تھی کہ اے اللہ میرے مادر رحم میں جو بچہ ہے میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ پھر جب انہیں لڑکی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کا نام مریم رکھا اور اپنی یہ نظر انہوں نے پوری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حضرت مریم علیہ السلام کو قبول فرمایا، اور وہ بچپن سے لے کر جوانی تک خدا کی بندگی اور اس کی عبادت اور خوشنودی میں انہوں نے گزارا۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کی گمراہیوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی مثال ایسی ہی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ تو اس غیر معمولی ولادت کی وجہ سے جب حضرت آدم اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک نہیں ہوئے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کیسے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ پھر
اہل کتاب پر حجت تمام کرتے ہوئے انہیں اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی گئی۔ کہا گیا کہ اے اہل کتاب، تم چلے آؤ اور جمع ہو جاؤ ایک ایسے کلمے پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے، یعنی توحید پر۔ اگر تم توحید کا انکار کرتے ہو تو گویا تم تمام سابقہ انبیاء اور تمام سابقہ کتابوں کا انکار کرنے والے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ ان کو اپنی گمراہیوں میں کیوں شریک کرتے ہو، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو وہ یہودی تھے نہ تو وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو مخلص مومن تھے۔ یکسو ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے مسلم اور قانت بنے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کے زیادہ حقدار وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں، کیونکہ وہ انہی کے دین کو لے کر اٹھے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو یہودیوں کی چالوں سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی گئی، جو ان کے لیڈر اور مذہبی پیشوا اسلام کو اور اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں رچ رہے تھے۔ انہی چالوں میں سے ایک چال یہ تھی کہ انہوں نے کچھ ایسے آدمیوں کو تیار کر رکھا تھا جو صبح میں ایمان لے آتے اور شام ہوتے ہوتے مرتد ہو جاتے، اور پھر لوگوں میں یہ بات پھیلاتے پھرتے کہ ہم نے اسلام اور مسلمانوں میں یہ اور یہ خرابیاں دیکھی ہیں، اسی وجہ سے ہم وہاں سے نکل کر آ گئے۔ یہود کے علماء اور مذہبی پیشواؤں سے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کے اندر تعصب کو نہ بھڑکاؤ۔ کسی اسرائیلی کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر اسرائیلی کو نبی مانے، حالانکہ اصل ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کا تمہیں طالب ہونا چاہیے، خواہ وہ بنی اسحاق پر اترے خواہ وہ بنی اسماعیل پر اترے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی کو عزت تمہارے دینے سے ملتی ہے تو یہ غلط ہے۔ نبوت، عزت اور فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ دے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب تمہارے پاس ایک رسول ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر تمہارے پاس ایک رسول ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئے جو تمہارے پاس ہیں تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ پھر اہل کتاب کو بتایا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ طریقۂ زندگی سے ہٹ کر کوئی اور طریقۂ زندگی تم اختیار کرنا چاہتے ہو؟ فغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ حالانکہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ چاروں ناچار چاہتے نہ چاہتے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مسلم ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ پھر اہل ایمان سے خطاب کر کے انہیں ہر حال میں اسلامی زندگی گزارنے پر ابھارا گیا۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر اپنی صفوں میں کتاب اللہ کی بنیاد پر، مقصد زندگی کی بنیاد پر اتحاد کو برقرار رکھنے کی تلقین کی گئی۔ پھر بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ امامت اور قیادت کے منصب سے تمہیں معزول کرتا ہے اور اس کی جگہ اب امت محمدیہ کو سرفراز فرماتا ہے، فائز فرماتا ہے، اور خیر امت کا لقب اس نے اس کو دیا ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اور یہ سب کچھ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کرے۔ پھر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اہل کتاب سب کے سب یکساں نہیں ہیں، ان میں نیک اور صالح لوگ بھی ہیں جو خدا ترس ہیں، خدا پرست ہیں، جو رب کو یاد کرتے ہیں، کثرت سے بھلائیوں میں سبقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قدردان ہے۔ پھر اہل ایمان کو یہ تسلی دی گئی کہ اگر صبر و استقامت کے ساتھ راہ حق پر تم جمے رہو تو ان کفار اور یہودیوں کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جو مسلمانوں کی مدد فرمائی اس کا تذکرہ فرمایا،
غزوہ احد میں ان سے جو غلطیاں ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت فرمائی، تنبیہ فرمائی اور اس کی اصلاح کی طرف ان کو توجہ دلائی۔ پھر اس کے بعد سود کی مذمت بیان کی گئی اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے اور تقوی اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی ابدی جنتوں کے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے دوڑ لگانے کی ترغیب دی گئی، اور کہا گیا کہ ایسی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو جن جنتوں کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جن کی صفات یہ ہیں کہ وہ خوشحالی اور تنگی دونوں میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، وہ غصے کو پیتے ہیں، وہ لوگوں سے معاف کرتے ہیں، وہ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اس پر اڑتے نہیں ہیں، اصرار نہیں کرتے ہیں، بلکہ نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں اور اسے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ پھر ان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ابدی جنتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر مسلمانوں سے کہا کہ اگر واقعی خدا پر جیسا ایمان رکھنا ہے ویسا اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو کمزور نہ پڑو اور تم غم نہ کرو، اگر تم واقعی مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ پھر اللہ نے تسلی دی کہ یہ حق و باطل کی کشمکش میں کبھی ان کو زک پہنچتی ہے تو کبھی تم کو زک پہنچتی ہے، اور دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ، اور ایمان کا لازمی تقاضا آزمائش ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کو الگ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ڈھارس دی کہ انسانی تاریخ میں کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ایک خلق کثیر نے جنگ کی، لیکن اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں نے پامردی دکھائی۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، راہ خدا میں جو بھی زک ان کو پہنچی، جو اذیتیں ان کو پہنچی، جو تکلیفیں ان کو پہنچی، جن مصائب سے وہ دوچار ہوئے، اس سے ان کے پائے ثبات کو لغزش نہیں ہوئی، وہ مایوس نہیں ہوئے، وہ تھک ہار کر نہیں بیٹھے، وہ کمزور نہیں پڑے، بلکہ انہی بلند حوصلوں کے ساتھ وہ برابر راہ خدا میں جد و جہد کرتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا، اور آخرت کی کامیابی تو ان کا مقدر ہے ہی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کو آئے؟ تو لہذا اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے راہ خدا میں جام شہادت نوش کیا ان کے بارے میں کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے یہاں انہیں بہترین رزق دیا جا رہا ہے، وہ بڑے خوش و خرم ہیں۔ پھر ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے بخیلی کرتے ہیں، کہا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخیلی کرتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ بخیلی کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہوگا۔ قیامت کے دن یہ مال ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ پھر بتایا کہ ہر انسان کو بہرحال موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ یقیناً دیا جائے گا۔ اصل کامیابی، اصل فلاح یہ ہے کہ انسان نار جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ رہی یہ دنیاوی زندگی تو ایک ظاہر فریب چیز ہے، اسے تمہیں دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک بڑی حقیقت بیان کی گئی کہ تمہیں اپنے جانوں اور اپنے مالوں میں ضرور آزمائش آ کر رہے گی۔ اہل کتاب اور مشرکین سے بہت زیادہ تم تکلیف دہ باتوں کو سنو گے جس سے تمہارے دل کو درد ہوگا۔ اگر تم صبر کرو
اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو پھر ان کی کوئی تدبیر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سورت کے اخیر میں ان دانش مند بندوں کی ستائش کی گئی جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پورا کائنات کا نظام سراسر حکیمانہ نظام ہے، اللہ نے حکمت پر اس کو قائم رکھا ہے، اور پھر ان کے آخرت کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے قصوروں کے معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اور جو وعدہ رسولوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے جو بھی مرد ہو کہ عورت نیک عمل کرے گا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، وہ اس کے حضور میں حاضر ہوگا، اور جو کچھ انہوں نے راہ خدا میں کوششیں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور بہترین اجر سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا۔ پھر بتایا گیا کہ دنیا میں خدا کے باغیوں کی، کفار کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ رکھے، یہ تو متاع قلیل ہے۔ اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والی ہے۔ اہل ایمان کے لیے جو کچھ اس نے تیار کر رکھا ہے وہ ایسی ابدی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بڑی بہترین مہمان نوازی، اور اہل جنت کی بڑی بہترین مہمان نوازی کی جائے گی۔ اور اہل کتاب میں جو نیک اور صالح ہیں اللہ نے ان کی بھی ستائش کی، سب برابر نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو دنیا کے حقیر فائدے کے لیے بیچتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر بھی محفوظ ہے۔ پھر بڑے شاندار انداز سے، خوبصورت انداز سے اس سورت کا اختتام کیا گیا، کہا گیا کہ اے ایمان والو تم صبر سے کام لو، اور اہل باطل کے فروغ کے لیے جو پامردی دکھا رہے ہیں تم حق کے لیے، حق کے فروغ کے لیے ویسی پامردی دکھاؤ، اور حق کی خدمت کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔